بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 40 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المضاف الی الجملۃ وجوبا و جوازا، یعنی ایسے اسماء جو مضاف ہوتے ہیں جملے کی طرف، جملہ اسمیہ ہو فعلیہ ہو، اس کی طرف مضاف ہوتے ہیں وجوبی طور پر یا پھر جوازی طور پر۔ تو آئیے مثالوں سے اور بحث کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یضاف، جس کی اضافت ہوتی ہے، الی الجملۃ، جملے کی طرف، وجوبی طور پر اور جوازی طور پر۔ الامثلہ، جلست، میں بیٹھا، حیث المنظر جمیل، جہاں پر منظر بہت جمیل تھا، خوبصورت تھا۔ یہاں پر حیث یہ اسم ظرف ہے، اسم ظرف مکان کے لیے یعنی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم ظرف للمکانی۔ اب یہ یہاں پر مضاف ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جو جملہ ہے المنظر جمیل، یہ مبتدا اور خبر ہے، تو مبتدا و خبر یہ جملہ اسمیہ ہے۔ حیث یہ مضاف ہے اس جملے کی طرف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جلست حیث یجمل المنظر، یجمل فعل ہے، المنظر اس کا فاعل ہے، تو یہ فعل فاعل جملہ فعلیہ ہے، حیث اس کی طرف مضاف ہے۔ جلست حیث جمل المنظر، یہ بھی فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جئت اذ المطر حاقل، اذ یہ بھی اسم ظرف ہے، یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جئت اذ حطل المطر، تو یہاں پر یہ اذ جو ہے ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوا ہے، یہاں پر جملہ فعلیہ پر داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مضاف ہے اور جو جملہ بعد میں آ رہا ہے یہ بعد میں مضاف الیہ بن رہا ہے۔ اسی طرح اجیبک اذا دعوتنی، اذا جو ہے یہ بھی اسم ظرف ہے، یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، یعنی جب آپ مجھے دعوت دیں گے تو میں آ جاؤں گا، تو یہ مستقبل میں کام ہونے پر یا مستقبل یعنی فعل مضارع پر داخل ہوں گے۔ یہاں پر ماضی کا معنی ہے، یہاں پر مضارع کا معنی، اجیبک اذا تدعونی، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم کی مثال دیکھیں۔ نزل المطر، بارش برسی، علی حین الفلاح قانت علی حین، تو یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مبنی علی الفتح، یہ مبنی بر فتح ہے، یہ متغیر نہیں ہوتا عوامل کی وجہ سے، لیکن یہاں پر علی حینی، تو یہاں پر دو صورتیں جائز ہیں، چاہے تو آپ اس کو اعراب کا تابع کریں، عوامل کا تابع کریں، یعنی محل، جو محل ہوگا، محل نصب ہوگا تو یہ منصوب ہوگا، محل جر ہوگا تو یہ مجرور ہوگا، اور اسی طرح مرفوع ہوگا۔ وگرنہ اگر آپ اس کو سیدھا سیدھا پڑھ لیں تو یہ چونکہ اسماء ظروف ہے، مبنی علی الفتح ہیں، ٹھیک ہے۔ ھذا وقت یکافئ المجدون، زرتک من زمن فی زمنی فزت فی الاختبار، میں نے آپ کو اس وقت آپ کی زیارت کی تھی جب آپ امتحان میں پاس ہوئے تھے۔ یا زمانہ، زمانہ مبنی ہے اور فی داخل ہوا تو زمانی بنا دیا ہے، تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں۔ الطائفۃ الاولی، پہلی قسم کی جو مثالیں ہیں، تشتمل علی حیث، حیث پر مشتمل ہیں، وہی ظرف مکان مبنی۔ والطائفۃ الثانیہ، دوسری قسم کی مثالیں مشتمل ہیں اس پر جو کہ ظرف مبنی للزمان الماضی، ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والثالثہ، تیسری قسم کی مثالوں میں اذا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، وہی ظرف مبنی للزمان المستقبل، یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اگر آپ غور کریں، کل ظرف ہونا، ہر ظرف پر، چاہے وہ حیثو ہو، اذ ہو یا اذا ہو، رأیتہ مضافا الی الجملۃ التي بعدہ، جو اس کے بعد ہے، فہی فی محل جر بالاضافہ، یعنی تمام ظروف مضاف ہیں اور اس کے بعد جو بھی جملہ آئے گا، چاہے فعلیہ ہو چاہے اسمیہ ہو، وہ مضاف الیہ ہیں جر کی وجہ سے، کیونکہ مضاف جو ہے نا ما بعد مضاف الیہ کو مجرور بناتا ہے۔ ولو انک، اگر آپ تتبع کریں، دیکھیں، کل ظرف فی من هذه فی اسالیب اللغۃ، کہ جتنے بھی لغت کے اسالیب ہیں اس میں اگر آپ اس کو غور کریں، غور سے دیکھیں گے، لرأیتا، تو آپ دیکھیں گے انہ لا یضاف البتۃ الی مفرد، کہ یہ اس جو ہے اور حیثو جو ہے یہ مفرد کی طرف اس کی اضافت نہیں کی جاتی بلکہ جملے کی طرف اضافت کی جاتی ہے، اسی لیے اس سبق کا عنوان بھی ہے ما یضاف الی الجملہ۔
بل یختص بالاضافۃ الی الجملۃ، تو یہ جو ظروف ہیں یہ جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں. وَإِذَا رَجَعْتَ النَّظْرَ إِلَى الْأَمْثِلَةِ، دوبارہ آپ ایک مرتبہ مثالوں کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا أَنَّ حَيْثُ تُضَافُ إِلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ، کبھی کبھی اس کو جملہ اسمیہ کی طرف مضاف کرتے ہیں. کبھی فعلیہ المصدر بماض، جس کے شروع میں فعل ماضی ہو، جملہ فعلیہ جو ماضی سے شروع ہوتا ہو اور جملہ فعلیہ جو مضارع کے صیغے سے شروع ہوتا ہو. ووجدت ان اذ، اور اذ جو ہے تضاف الى الجملة الاسمیة والفعلیة المصدرة بما يدل على المضی ای على الماضی، گزشتہ زمانے پر جو دلالت کرتا ہے وہی فعلیہ جملہ وہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا. تو حیث اور اذ یہ دونوں جو ہیں جملہ اسمیہ فعلیہ دونوں پر داخل ہوتے ہیں. وَأَنَّ اِذَا، جہاں تک اذا ظرفیہ کی بات ہے، لا تضاف الا الى الجملة الفعلیہ، یہ صرف اور صرف جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اگر آپ غور کریں الطائفة الأخیرہ، آخری قسم کی مثالوں میں، رأيت أن الكلمات حين ووقت وزمن اسماء للزمان المبہم، یہ ایسے اسماء ہیں جو مبہم زمانے پر دلالت کر، کیونکہ اس سے مراد کوئی ایک دن نہیں ہے، نہ کوئی 2 دن یا نہ ایک مہینہ، بلکہ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، کوئی بھی زمانہ ہو سکتا ہے. لأن كل منها، کیونکہ ہر ایک ان میں سے يدل دلالت کرتا ہے على زمن غیر محدود. وكل لفظ منها مضاف في مثاله للجملة التي بعده، اور تمام میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مضاف ہے جملے کی طرف. والاضافة الى الجملة، اور جو اضافت ہے جملے کی طرف، لیست واجبہ ہونا، یہاں پر واجب نہیں ہے کہ ہم اس کو مضاف ہی رکھیں. لأن هذه الالفاظ، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں، قد تضاف الى مفرد، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں حین، وقت، زمانہ، کبھی کبھار یہ مضاف ہوتے ہیں مفرد کی طرف بھی، جملے کی طرف نہیں. بل وإذا نظرت إلى آخر كل اسم من هذه الاسماء، تمام اسماء کے اخیر کو آپ دیکھیں، وجدت انه يجوز فيه الوجهان، اس میں 2 وجہ جائز ہیں. الاعراب بحسب العامل، اس کے پیچھے کون سا عامل ہے؟ اگر حرف جر ہے، مثلا علی حینی، تو یہ مجرور ہوگا. علی وقتی، یہ مجرور ہوگا. فی زمنی، یہ مجرور ہوگا الذی قبلہ. والبناء علی الفتح، اگر آپ اس کو عامل کا عمل نہیں دیتے اور عامل کا اس میں کوئی یعنی کام نہ ہو، اثر اس پر نہ ہو، تو اس وقت ہم مبنی بر فتح اس کو کہیں گے کہ مبنی ہے فتح کے ساتھ. قاعدے کو سمجھ لیتے ہیں. حیث و اذ و اذا، یہ تینوں جو اسماء ہیں، ظروف مبنیۃ، یہ ظروف مبنی ہیں. لا تضاف، مضاف نہیں ہوتے، الا الی الجمل، مگر جملوں کی طرف. اسم الزمان المبہم، وہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے مبہم زمانے کی؟ ما دل علی وقت غیر محدود، جو دلالت کرے ایسے وقت پر جو غیر محدود ہو. ویضاف الی الجملۃ والمفرد، اور یہ مضاف ہوتے ہیں جملے کی طرف بھی اور مفرد کی طرف بھی. فاذا اضیف الی الجملۃ، جب اس کو ہم جملے کی طرف مضاف کرتے ہیں، کس کو؟ وقت کو، حین کو اور زمن کو. جاز اعرابہ، تو اس میں اعراب جائز ہے. وبناؤہ علی الفتح، اور عامل کا ہم عمل بھی نہ دیں تو یہ مبنی بر فتح ہوں گے. تمرین فی الاعراب، اعراب کو ہم سمجھنے ترکیب کو. نموذج، مثال: حضرت علی حین انصرفت، میں حاضر ہوا اس وقت کہ جب آپ چلے گئے تھے یا جا چکے تھے. حضرت فعل ماض، ٹھیک ہے، فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصالہ بتاء الفاعل. یہ اس کا جو لمبا اعراب ہے یا ترکیب ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں الگ سے. لیکن حضرت یہ فعل فاعل ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کے ساتھ تو ضمیر اس کا فاعل ہے. اعلی حرف جر ہے. حین یا حینا اسم زمان مبہم مبنی علی الفتح، کیونکہ ہم نے حینا پڑھا. اگر حینی پڑھتے ہیں تو ہم کہیں گے فی محل، یعنی کہیں گے کہ مجرور بعلی، لیکن چونکہ یہاں پر حینا پڑھا ہے تو مبنی علی الفتح کہیں گے فی محل جر، لیکن محل اس کا جر ہے، وہ مضاف اور وہ مضاف ہے. انصرفت فعل و فاعل، تو یہ فعل فاعل ہے، فعل فاعل مل کر کیا؟ والجملہ فی محل جر مضاف الیہ، پورا جملہ فعلیہ، اس کے بعد یہ فی محل جر مضاف الیہ بنا ہے. کس کے لیے؟ حین، مضاف کے لیے. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.